السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اندلس کے شہنشاہ کے بلاوے کو وہ اعزاز ہی سمجھی ہوگی، لیکن شاہ ریڈرک نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں لے لیا۔ فلورینڈا بہت تڑپی، روئی بھی، مگر وہ ایک جنگجو کے طاقتور بازوؤں میں تھی۔ ریڈرک کو توقع نہیں تھی کہ کوئی لڑکی اسے اس طرح دھتکار بھی سکتی ہے جس طرح فلورینڈا اسے نفرت سے دھتکار رہی تھی۔ ریڈرک نے اسے ملکہ بنانے کا لالچ دیا، لیکن وہ آبرو باختہ ہو کر ملکہ بننے پر رضامند نہ ہوئی۔ ریڈرک نے اسے دھمکی دی کہ وہ سیوستا پر حملہ کر کے اس کے باپ کو اور پورے خاندان کو مجبور کر دے گا کہ تولیتا کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھریں۔ فلورینڈا نے کہا کہ زمین اور آسمان کو آگ لگا دو، میں اپنی کماری آبرو سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ اندلس کی تاریخ لکھنے والے تمام تاریخ دان متفق ہیں کہ فلورینڈا نے نہ کوئی لالچ قبول کیا، نہ اس کی دھمکیوں کو خاطر میں لائی۔ وہ اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی کے واسطے دیتی رہی، لیکن شہنشاہیت اور شراب نے ریڈرک کو وحشی اور درندہ بنا دیا تھا۔ 16 برس کی لڑکی اس سے اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی بچا نہ سکی۔ یہ رات کے پہلے پہر کا واقعہ ہے۔ آدھی رات گزرتے ہی ہنری نے شاہی باغ کی باڑ اس تاریک جگہ سے پھلانگی جہاں سے وہ پہلے 2 بار گزر کر باغ میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ باڑ کے ساتھ ساتھ جھکا اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہلے فلورینڈا اسے مل چکی تھی۔ وہ ابھی تک آئی نہیں تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ قریب آتے آتے وہ ایک عورت کا روپ اختیار کرتا گیا۔ ہنری پہلے کی طرح 2-3 قدم اس کی طرف بڑھا، لیکن فلورینڈا کی چال ڈھال میں ذرا سا بھی جوش و خروش نہیں تھا۔ ہنری نے ہر ملاقات کی طرح اب بھی بازو پھیلا دیے، لیکن فلورینڈا اس کے بازو میں جانے کی بجائے اس کے بازو کو جھٹک کر اس طرح گھاس پر بیٹھ گئی جیسے گر پڑی ہو۔ کیا ہوا فلورا؟ ہنری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھ سے دور رہو ہنری، فلورینڈا نے روتے ہوئے کہا۔ میرے ناپاک وجود کو ہاتھ نہ لگاؤ، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں اپنے غیور اور بہادر باپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں اپنے آپ کو بھی دھتکار رہی ہوں۔ کچھ بتاؤ تو صحیح فلورا، ہنری نے تڑپتے ہوئے کہا۔ فلورینڈا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ میری دوشیزگی میری دولت تھی، فلورینڈا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی شہزادی نہیں سمجھا۔ اگر مجھے ملکہ بننے کا شوق ہوتا تو میں اپنے باپ کے ایک ملازم کی بیٹے کی محبت میں گرفتار نہ ہوتی۔ فلورا، ہنری اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑوں کے اندر نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر بولا۔ میں اس بادشاہ سے انتقام لوں گا، میں اسے قتل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ پکڑا گیا تو بھی پرواہ نہیں، تمہاری آبرو پر خوشی سے جان دے دوں گا۔ نہیں ہنری، فلورینڈا نے اس کے آگے بازو پھیلا کر کہا، تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکو گے اور پکڑے جاؤ گے۔ میں تمہیں بے مقصد موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گی۔ تم ایک کام کرو، صبح شہر کے دروازے کھلتے ہی نکل جانا، کسی بہانے سب سے اچھا گھوڑا لے جانا، جس قدر جلدی جا سکتے ہو جاؤ، اور سیوستا پہنچ کر میرے باپ کو یہ واقعہ سناؤ۔ اسے کہنا کہ وہ آ کر کسی بہانے مجھے یہاں سے لے جائے۔ شاہ ریڈرک پر یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ اسے اس واقعے کا علم ہو گیا ہے۔ اگر اس نے ریڈرک کے سامنے ذرا سے بھی غصے کا اشارہ کر دیا تو یہ بدکار بادشاہ میرے باپ کو قتل کرا دے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے محل میں قید کر لے گا۔ ریڈرک نے مجھے بڑی خطرناک دھمکیاں دی ہیں، میرے باپ کو اچھی طرح سمجھا دینا، ورنہ وہ سیوستا سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور ہمارے خاندان کا انجام بھی برا ہوگا۔ الصبح ہنری نے اسی اکھڑ اور منہ زور گھوڑے پر زین کسی جس پر پہلے روز اس کا امتحان لیا گیا تھا۔ اسے ہنری ٹہلائی کے بہانے باہر لے گیا۔ قلعے کے دروازے کھل چکے تھے۔ قلعے سے نکلتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے سامنے تولیتا، جو کہ آج کا میڈرڈ ہے، سے سمندر تک جہاں آج جبرالٹر واقع ہے 500 میل کی مسافت تھی۔ گھوڑا اتنی مسافت سرپٹ دوڑ کر طے نہیں کر سکتا تھا۔ ہنری نے تلاش اور تعاقب سے بچنے کے لیے گھوڑا پوری رفتار پر دوڑا دیا تھا۔ بہت دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایک ندی کے کنارے روکا اور اسے پانی پلایا۔ کچھ دیر آرام کے بعد وہ گھوڑے کو معمولی رفتار سے دوڑانے لگا۔ وہ رات کو بھی سفر جاری رکھتا تھا۔ اس طرح کچھ دیر آرام کرتے اور زیادہ وقت سفر کرتے اس نے 4 دنوں میں 500 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ آگے سمندر تھا۔ سیوستا جانے کے لیے کوئی کشتی تیار نہ تھی۔ 2-3 دنوں تک کوئی کشتی ادھر جانے والی نہیں تھی۔ ایک بادبانی کشتی کے ملاحوں نے ہنری کو اکیلے لے جانے کے لیے اتنے زیادہ پیسے مانگے جو ہنری کے پاس نہیں تھے۔ یہ گھوڑا تمہاری کشتی سے زیادہ قیمتی ہے، ہنری نے ان دونوں ملاحوں سے کہا۔ اسے یہی رہنے دو، یہ تمہارا ہو گیا۔ مجھے سیوستا کے ساحل تک پہنچا دو۔ ہم ملاح ہیں، ایک ملاح نے کہا۔ گھوڑے کو ہم کیا کریں گے؟ اپنا اور اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے مشکل ہے۔ گھوڑے کو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ اسے بیچ کر اپنی رقم پوری کر لینا، ہنری نے کہا۔ ہم گھوڑوں کی سوداگری سے واقف نہیں، پھر مجھ پر اعتبار کرو، ہنری نے کہا۔ مجھے لے چلو، پار جا کر کرائے کے پیسے دے دوں گا اور انعام بھی۔ ملا اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، قد کاٹ، اس کا گھوڑا دیکھ کر
اسے کوئی افسر سمجھ بیٹھے اور اسے اور اس کے گھوڑے کو کشتی میں سوار کر دیا اور بادبان کھول دیے۔ یہ سمندری مسافت صرف 12 میل تھی۔ سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا جب کشتی سیوستا کے ساحل سے جا لگی۔ ہنری نے ملاحوں کو ساتھ لیا اور سیدھا جولین کے محل میں پہنچا۔ وہاں بتایا کہ کاؤنٹ جولین کو میرے آنے کی فوراً اطلاع دی جائے۔ تولیتا سے شہزادی فلورینڈا کا بہت ضروری پیغام لایا ہوں۔ جولین نے اسے فوراً بلا لیا۔ وہ اپنی بیٹی کے پیغام کے لیے بےتاب تھا۔ کیا تم فریڈرک کے بیٹے ہنری نہیں ہو؟ جولین نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں کاؤنٹ، ہنری نے جواب دیا۔ کیا تم تولیتا سے آئے ہو؟ جولین نے کہا۔ باپ کو بتائے بغیر چلے گئے تھے؟ ہاں کاؤنٹ، ہنری نے جواب دیا۔ یہاں دل اکتا گیا تھا، میں اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا۔ لیکن محترم کاؤنٹ، میرا غائب ہو جانا اور آ جانا آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں جو پیغام لایا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ پہلے ایک درخواست سن لیں، میں جس کشتی پر آیا ہوں اس کا کرایہ نہیں دے سکا۔ ملا ساتھ ہیں، انہیں کرایہ ادا کرنا ہے۔ جولین نے کرایہ اور انعام ادا کرنے کا حکم دیا اور ہنری سے پوچھا کہ اس کی بیٹی نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ہنری نے جب پیغام سنا تو جولین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں اکٹھا ہو گیا۔ وہ غصے اور ہیجانی کیفیت میں کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ شہزادی کے ساتھ میری ملاقات اتفاقیہ ہو گئی تھی، ہنری نے کہا۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں شاہ ریڈرک کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا تھا، لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکوں گا اور پکڑا جاؤں گا۔ میں وہاں کی شاہی استبل سے گھوڑا چوری کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ شہزادی نے ٹھیک کہا تھا، جولین نے کہا۔ اس بد کردار کو قتل کرنا ممکن نہیں، میں اس سے انتقام لوں گا۔ تم جاؤ۔ جولین اس علاقے کا بادشاہ تھا، خواہ یہ علاقہ چھوٹا سا ہی تھا۔ وہ شاہ اندلس ریڈرک کا باج گزار بھی تھا، لیکن یہاں اس کی حیثیت بادشاہوں جیسی تھی۔ وہ ایک ملازم کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیالات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہنری کو کچھ انعام پیش کیا۔ نہیں کاؤنٹ، ہنری نے کہا۔ انعام کس کارنامے کا؟ مجھے اجازت دیں کہ اندلس چلا جاؤں اور شاہ ریڈرک کے قتل کا موقع پیدا کروں۔ میرے خاندان نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں یہ نمک حلال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی عزت میری عزت ہے۔ تم جاؤ ہنری، جولین نے کہا۔ پہلے مجھے کچھ کرنے دو۔ تم سوچے بغیر اور مجھے بتائے بغیر کوئی حرکت نہ کرنا۔ مستند تاریخوں میں لکھا ہے کہ جولین جیسے باج گزار ریڈرک جیسے طاقتور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں بھی پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن جولین غیرت مند نکلا۔ اپنی بیٹی کی آبرو ریزی نے اسے غصے سے باولا کر دیا۔ اس نے فوراً تولیتا سے اپنی بیٹی کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ جولین کے اندلس جانے، شاہ ریڈرک سے ملاقات اور فلورینڈا کو واپس سیوستا لانے کا تفصیلی تذکرہ معروف مورخ سٹینلے لین پول نے 2 مستند مورخوں پروفیسر ڈرزی اور گینگوس کے حوالے سے کیا ہے۔ اس نے ایک اور تاریخ دان آرتھر گلیمن کا بھی حوالہ دیا ہے، جس نے ان دونوں مورخوں کے ریکارڈ میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ ان مورخوں کے مطابق جولین کچھ تحفے لے کر تولیتا گیا اور شاہ ریڈرک سے یوں خلوص اور پیار سے ملا جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ریڈرک نے کوئی برا سلوک کیا ہے۔ اس نے اپنا انداز ایسا رکھا جیسے وہ خیر سگالی کے جذبات لے کر سلام و نیاز کے لیے شاہ اندلس کے دربار میں حاضری دینے کے لیے آیا ہو۔ شاہ ریڈرک نے دیکھا کہ جولین کو کچھ بھی معلوم نہیں تو اس نے جولین کو اس سے کہیں زیادہ تعظیم اور تکریم دی جتنی وہ جولین جیسے چھوٹے چھوٹے باجگزار حکمرانوں کو دیا کرتا تھا۔ اس کے اعزاز میں ریڈرک نے بہت بڑی ضیافت دی جس میں رقص و نغمے کا بھی انتظام تھا۔ اس ضیافت میں فلورینڈا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی اور اس نے باپ کو بتایا کہ ریڈرک نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ریڈرک نے اسے دھمکیاں دی ہیں۔ ہمارے استبل کے حاکم فریڈرک کے بیٹے ہنری نے مجھے تمہاری ساری باتیں سنا دی تھی، جولین نے کہا۔ میں شاہ ریڈرک کے سامنے انجان بنا ہوا ہوں، تمہیں واپس لے جا رہا ہوں اور اس سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی بادشاہی خاک میں مل جائے گی۔ اگلے روز شاہ ریڈرک نے جولین کو خصوصی طور پر شرف باریابی بخشا اور تنہائی میں اس کے ساتھ سیوستا کے دفاع کے متعلق باتیں کی۔ کیا مسلمانوں نے پھر کبھی سیوستا پر حملے کی ضرورت تو نہیں کی؟ ریڈرک نے جولین سے پوچھا۔ نہیں، جولین نے جواب دیا۔ سیوستا کے قلعے کی مضبوط دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر انہوں نے اپنا سر پھوڑ لیا ہے۔ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ سیوستا پر شہنشاہ اندلس کی دہشت ناک جنگی قوت کا سایہ ہے۔ عرب اور بربر مسلمان سیوستا کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کرتے۔ تمہاری بیٹی فلورینڈا صرف خوبصورت ہی نہیں، شاہ ریڈرک نے کہا، دانش مند بھی ہے اور بہادر بھی۔ اسے کسی معمولی سے آدمی کے حوالے نہ کر دینا، میں اس کی تربیت میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، جولین نے غلاموں کی طرح کہا۔ میں کچھ دنوں کے لیے فلورینڈا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ نہ لے جاؤ تو بہتر ہے، ریڈرک نے کہا۔ اس کی ماں کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئی ہے، جولین نے جھوٹ بولا۔ اسی نے مجھے بھیجا ہو، کہتی ہے کہ 2-3 دنوں کے لیے فلورینڈا کو لے آؤ۔
میں ماں کے جذبات کو دبا نہیں سکتا. 2-3 دنوں بعد بیٹی کو واپس بھیج دوں گا. واپس بھیج دو گے؟ ریڈرک نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا. پھر اسے لے جاؤ. خود فلورینڈا کہتی ہے کہ وہ جلدی واپس آنا چاہتی ہے. جولین نے دوسرا جھوٹ بولا. تمہاری بیٹی یقیناً واپس آنا چاہے گی، ریڈرک نے کہا. مورخوں نے ریڈرک اور جولین کا ایک دلچسپ مکالمہ لکھا ہے. ہاں جولین، ریڈرک نے کہا، تمہارے علاقے میں بڑی اچھی نسل کے باز ہوتے ہیں، مجھے شکار کے لیے باز چاہیے. ہاں شہنشاہ اندلس، جولین نے کہا، میں آپ کے لیے ایسے باز بھیجوں گا جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے. شکار پر ایسے جھپٹتے ہیں کہ اسے بچنے کی مہلت نہیں دیتے. جولین کے یہ الفاظ لکھنے والے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولین نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ ریڈرک سے انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کو اندلس پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے گا. جولین فلورینڈا کو اپنے ساتھ سیوستا لے آیا اور دوسرے ہی دن وہ موسیٰ بن نصیر سے ملنے کے لیے چل پڑا. موسیٰ بن نصیر احتیاط کو لازمی سمجھتا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عیسائی بادشاہ کسی دوسرے عیسائی بادشاہ پر مسلمانوں سے حملہ کرائے گا. یہ ایک پھندا ہو سکتا تھا. وہ ابھی جولین کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا تھا. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں اپنی بیٹی فلورا کو یہاں بلا لوں گا، جولین نے کہا. اس سے پوچھ لیں. میں اس شخص ہنری سے بات کرنا چاہوں گا، موسیٰ نے کہا. اسے میرا قاصد ساتھ لے آئے گا. اس کے آنے تک تم اپنے ساتھ آئے ہوئے حاکموں کے ساتھ میرے مہمان ہو گئے. اسی وقت ایک قاصد کو سیوستا ہنری کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا گیا. اس دوران جولین نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس اور ریڈرک کے متعلق مزید باتیں بتائیں جو آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں. موسیٰ، جولین نے کہا، میرے دل میں ریڈرک کی دشمنی اب پیدا نہیں ہوئی. یہ دشمنی بڑی پرانی ہے. تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ اندلس میں گوتھوں کی حکمرانی تھی. ریڈرک اندلس کی فوج میں جرنیل تھا. وٹیزا نام کا ایک گوتھ اندلس کا بادشاہ تھا. وہ فطرتاً نیک انسان تھا. پادریوں نے مذہب کے پردے میں خوب دولت اور جائیداد اکٹھی کر لی تھی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے. گرجے گناہوں کے اڈے بن گئے تھے اور موسیٰ پوپ کا حکم چلتا تھا. پادری منمانی کرتے تھے. چونکہ وہ مذہبی پیشوا تھے اس لیے رعایا اور فوج ان کا احترام کرتی تھی. بادشاہ بھی ان کے خلاف کچھ کہنے سے ڈرتے تھے. معاشرے کی کیفیت یہ تھی کہ امیر اور زیادہ امیر اور غریب بالکل ہی مفلس اور کلاش ہو کر رہ گئے تھے. رعایا دراصل شاہی خاندان کی غلام تھی. لوگوں سے بیگار لی جاتی یا نہایت قلیل اجرت دی جاتی تھی. رعایا کے لیے کوڑے اور ایسی ہی سزائیں تھیں جو ذرا ذرا سی بات پر دی جاتی تھی. لوگوں پر اس قدر محصولات اور ٹیکس عائد تھے کہ وہ بھوکے رہتے اور بادشاہ کا خزانہ بھرتے رہتے تھے. اس سے شاہی خاندان عیش و عشرت کرتے تھے. وٹیزا تخت نشین ہوا. میری بیٹی اس کی بیٹی ہے. وٹیزا کے دل میں محبت کا احترام اور عوام کی محبت تھی. اس نے تخت نشین ہوتے ہی گرجوں اور پادریوں کی طرف توجہ دی. گرجوں کو اس نے گناہوں سے پاک کر دیا. پھر ان عمرا اور دولت مندوں کی طرف توجہ دی جنہوں نے عوام کو بھوکا ننگا رکھ کر دولت اپنے ہاں اکٹھی کر لی تھی. وٹیزا نے رعایا کو ٹیکسوں سے نجات دلا کر امیروں پر ٹیکس عائد کیے. ان کی جائیدادوں کا حساب کتاب کر کے ان پر الگ ٹیکس لگائے. اس طرح رعایا خوشحال ہونے لگی. مذہبی پیشوا، عمرا، دولت مند، تاجر اور وسیع و عریض زمینوں اور جائیدادوں کے مالک کیسے برداشت کر لیتے کہ انہوں نے عوام سے جو دولت بٹوری تھی وہ عوام کے پاس چلی جائے. پادریوں نے مذہب کو استعمال کیا اور فوج کو اس پروپیگنڈے سے بھڑکا دیا کہ شاہ وٹیزا مذہب میں دخل اندازی کر کے مذہبی پیشواؤں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے. فوج نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی جس کا لیڈر ریڈرک تھا. وٹیزا کی وفادار فوج کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی جو باغیوں کے خلاف زیادہ دیر نہ لڑ سکی. باغیوں کو فتح حاصل ہوئی. پادریوں نے ریڈرک کو بادشاہ بنا دیا. اس نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ وٹیزا کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ وٹیزا کو قتل کر دیا گیا اور اندلس میں ایک بار پھر عمرا، اعلیٰ حکام، شاہی خاندان، جاگیردار اور پادری عیش و عشرت میں ڈوب گئے. موسیٰ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے اندلس پر حملہ کیا تو وہاں کی رعایا اپنے عیاش اور ظالم بادشاہ اور اس کے جرنیلوں کا ساتھ چھوڑ جائے گی. ہو سکتا ہے فوج بھی ریڈرک سے بددل ہو جائے. اگر تمہاری فوج جذبے اور جوش و خروش سے لڑی تو اندلس کی فوج جلدی میدان چھوڑ جائے گی. موسیٰ بن نصیر نے ابھی تک اسے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا. 4-5 دنوں بعد ہنری موسیٰ کے قاصد کے ساتھ سیوستا سے آ گیا. معزز مہمانوں کی طرح اس کی خاطر تواضع کی گئی. پھر اسے موسیٰ کے پاس بھیج دیا گیا. ہنری نے فلورینڈا کے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی فلورینڈا کے ساتھ دیوانہ وار محبت ہے اور وہ چوری چھپے ملتے رہتے ہیں اور وہ فلورینڈا کی جدائی برداشت نہ کر سکا اس لیے اس کے پیچھے تولیتا چلا گیا تھا. اس نے جولین کو اپنے تولیتا جانے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ سیوستا میں اکتا گیا اور سیر و تفریح کے لیے گیا تھا. موسیٰ بن نصیر کو
اس نے اپنی اور فلورینڈا کی محبت اور ملاقاتوں کی اور فلورینڈا کے پیچھے تولیتا جانے کی اور وہاں کی ملاقاتوں کی اور اس لڑکی کے ساتھ شاہ اندلس کی زیادتی کی یہ ساری رویداد سنائی جو پہلے سنا چکے ہیں۔ موسیٰ نے ہنری سے بہت کچھ پوچھا۔ ہنری ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس طرح موسیٰ نے اپنے شکوک رفع کر لیے۔ اس نے ہنری کو مہمان خانے میں بھیج کر جولین کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں نے تمہاری ہر بات اور دوستی کی پیشکش پر غور کر لیا ہے۔ اپنے سالاروں، حاکموں اور مشیروں سے صلاح مشورہ کر لیا ہے۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں۔ اندلس کوئی چھوٹا سا ملک نہیں اور اندلس کی فوج معمولی فوج نہیں۔ میں خلیفہ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ آج ہی قاصد کو خلیفہ کے نام پیغام دے کر دمشق بھیج دوں گا۔ تمہیں جواب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قاصد تیز رفتار ہوگا، پھر بھی ایک چاند جتنا لمبا سفر ہے۔ 1 مہینہ۔ قاصد 2-4 دن پہلے بھی آ سکتا ہے۔ تم چلے جاؤ، 25-26 روز بعد آ جانا، یا میں تمہیں اطلاع دے کر بلوا لوں گا۔ موسیٰ نے جولین کو رخصت کر کے کاتب کو بلایا اور خلیفہ کے نام ایک طویل پیغام لکھوایا۔ جولین کی رام کہانی تفصیل سے لکھوائی۔ اس وقت خلیفہ ولید ابن الملک تھا، جو صحیح معنوں میں مرد مومن تھا۔ اسلام کو سمندر پار پہنچانے کے جذبے سے وہ سرشار تھا۔ انہی دنوں محمد بن قاسم کو ولید بن عبد الملک نے ہندوستان بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف اس کا دست راست تھا۔ موسیٰ نے جولین کی تمام باتیں لکھ کر خلیفہ کو لکھا۔ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جولین ایک تناور درخت سے کٹے ہوئے ٹہن کی مانند ہماری جولی میں آ گرا ہے۔ میں اپنی بات ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میری نظریں اندلس کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اسلام کا پیغام مصر اور افریقہ کے ساحل پر آ کر رک گیا ہے۔ میں نے کئی بار طنجہ کے ساحل پر کھڑے ہو کر اندلس کی طرف دیکھا ہے اور سمندر کا سینہ چیر کر اندلس پر حملے کے منصوبے بنائے ہیں۔ اب ایک عیسائی حکمران نے تعاون کی پیشکش کی ہے، تو ہر پہلو پر غور کر کے مجھے اندلس کی طرف پیش قدمی کی اجازت دیں۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں۔ میرے پاس جو فوج ہے وہ تقریباً تمام کی تمام بربر ہے۔ بربر وحشی اور خونخوار قوم ہے۔ ان کی فوج کو میں نے نظم و نسق کا پابند بنا دیا ہے، لیکن یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں۔ جنگ و جدل ان کا فطری تقاضا ہے۔ سرکشی پر یہ آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ انہیں زیادہ عرصے تک نظم و نسق اور قواعد و ضوابط کی لگام نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہیں کچھ عرصہ اور اسی طرح فارغ اور پابند رکھا گیا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے یا یہ قواعد و ضوابط سے باغی ہو جائیں گے، اور یہ اسلام سے بھی باغی ہو سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں انہیں سیوستہ پر حملوں، محاصروں وغیرہ میں مصروف رکھتا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے یہ سلسلہ بھی بند ہے۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس بربر فوج کو کوئی میدان جنگ دیا جائے تاکہ یہ دشمن کا اور اپنا خون بہانے کا نشہ پورا کر لے۔ اس نشے کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے۔ انہیں مومن اور مجاہد بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اندلس کا رخ کیا جائے تاکہ یہ لوگ کفرستان میں جا کر فتح حاصل کریں اور اسلام کو فروغ دیں۔ اس طرح اسلام ان کے رگ و ریشے میں اتر جائے گا۔ قاصد بہت دنوں بعد خلیفہ ولید ابن الملک کا جواب لے کر آ گیا۔ جواب حوصلہ افزا تھا، البتہ خلیفہ نے زور دے کر لکھا تھا کہ احتیاط لازمی ہے۔ جو لوگ دین اسلام سے باہر ہیں ان پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ خلیفہ نے احتیاط کے سلسلے میں لکھا کہ جولین کو کسی طرح آزما لیا جائے۔ اگر والی سیوستہ جولین آزمائش پر پورا اترے تو دمشق کو اطلاع دی جائے۔ یہاں سے کمک اور دیگر ضروری سامان جلدی بھیج دیا جائے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کا جواب اپنی مشاورتی مجلس کو پڑھ کر سنایا اور سب سے مشورہ طلب کیا۔ عربوں کی ذہانت مشہور ہوا کرتی تھی۔ اس مجلس نے کچھ ہی دیر غور و خوض اور تبادلہ خیالات اور تجاویز کے بعد جولین کو آزمانے کا ایک طریقہ سوچ لیا۔